سب سے پہلے آپ سب کا انتہائی مشکور ہے ہم متحدہ طلباء محاذ یونیورسٹی آف پشاور کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور پشاور یونیورسٹی میں جو آج کل جو حالات ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ایک سیریس اسٹیپ لی۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے اتوار کو یعنی 5 تاریخ کو پشاور یونیورسٹی میں ایک واقعہ نمودار ہوا کہ ایک سیکورٹی گارڈ نے سیکورٹی سپروائزر کو دن دہاڑے قتل کیا، جس پر پورے طلباء باہر نکل آئے۔ ہر فیڈریشن کے جتنی بھی فیڈریشن ہے، سوسائٹیز ہے پشاور یونیورسٹی میں، وہ باہر نکل آئے اور ان لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ پھر MTM وجود میں آئی، جس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ثقلین شہید تھے سیکورٹی سپروائزر، اس کے لیے انصاف کا مانگنے کا کہتے رہے۔ بنیادی مطالبہ MTM کا تھا کہ جو قاتل ہے ان کو قرار سزا دیا جائے، اور اس کے قتل میں جتنے بھی انوالو ہیں، خواہ وہ رجسٹرار ہو، خواہ وہ وائس چانسلر ہو یا اور ہو، اس کا ایک جوڈیشل انکوائری کیا جائے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے قتل میں کون کون ملوث ہے۔ دوسرا ہمارا بنیادی مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو سگما سیکیورٹی تھا، سگما جو کمپنی تھی 2018 میں یونیورسٹی میں آیا تھا، پرائیویٹ کمپنی تھی، جو انٹرینڈ لوگ آئے تھے اس کو سیکیورٹی حوالے کیا گیا تھا، اس کو یونیورسٹی سے نکالنا تھا۔ اور تیسرا جو بنیادی مطالبہ ہمارا تھا وہ تھا ثقلین شہید کے بچوں کو شہداء پیکج دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں متحدہ طلباء محاذ نے احتجاجی بھی کی اور باہر روڈ پر بھی آئے، روڈ کو بھی بلاک کیا۔ اور پھر متحدہ طلباء محاذ جس میں عوام پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت طلبہ اسلام، پروگریسو یوتھ الائنس اور پختونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جتنی بھی تھے، اور ساری اس جو سوسائٹیز تھی، ان سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم بیٹھیں گے اور دھرنا دیں گے، تب تک دھرنا دیں گے جب تک یہ مسائل حل نہ ہو۔ اور بنیادی ہمارا مطالبہ تھا کہ VC اور رجسٹرار جو ہیں اس کو اس عہدے سے ان کو برطرف ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی موجودگی میں جوڈیشل انکوائری کا صحیح رزلٹ آنا امپاسبل ہے۔ تو یہی آج ہمارا 6واں دن ہے، ہم دھرنا دے رہے ہیں۔ آج تک جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور پیوٹا جتنا ہماری ایسوسیشن ہے، کلاس 3 کلاس 4 کا اور ٹیچر ایسوسیشن ہے، وہ سب بیٹھے ہیں، لیکن آج تک نہ VC آیا ہے، نہ کوئی اور ایڈمنسٹریشن کا کوئی بندہ آیا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہو۔ اور کل ان لوگوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اسپرنگ ووکیشن کا، اس کو بھی ہم سارا MTM کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے MTM کے چیئرمین مدرار بھائی کے ساتھ بات کریں گے، اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوریج دینے کا وقت دیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ایک ہمارے بھائی نے بتایا کہ MTM ایک ساری تنظیموں کی الائنس تھی جو بنی، اور کس وجہ سے بنی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 ہفتے پہلے اسلامیہ کالج میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک پروفیسر کو دن دہاڑے ایک سیکیورٹی گارڈ نے قتل کیا۔ پھر ایڈمنسٹریشن والوں کا جو رویہ تھا وہ بالکل جانبدارا تھا، ان کو بلیم کیا، اس کے اوپر الزامات لگائے۔ پھر اسی طرح ایک ہفتے بعد اتوار کے دن کو، پچھلے اتوار کو، پشاور یونیورسٹی کی سپروائزر تھی، سیکورٹی سپروائزر، اس کو انٹرنیشنل ہاسٹل میں بھی قتل کروایا ایک سیکورٹی گارڈ نے۔ اور پھر جو ایڈمنسٹریشن کی جو VC تھی، جو رجسٹرار تھے، اس کی نااہلی یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پشاور یونیورسٹی میں تقریباً 3 ٹائپ کے کیمرے جو لگے ہوئے، جو 360 والے اینگل ہے، بڑے بڑے GC کی طرف سے لگے ہوئے، اور ہر ہاسٹل میں کیمرے الرٹ ہے، اور اس کیمروں کے ساتھ بیٹری بھی لگی ہوئی ہے کہ بجلی چلی بھی جائے تب بھی وہ ریکارڈنگ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی طرف سے ایک غیر یقینی حالات پیدا ہوئی، اس لیے کہ CCTV فوٹیج کا بہانہ بنا کر کہ نہیں جی انٹرنیشنل ہاسٹل میں CCTV فوٹیج نہیں ہے۔ وہ انٹرنیشنل ہاسٹل جہاں پر انٹرنیشنل فارم کے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں وہ سب سے سیکیور ایریا ہے، تو ان VC اور رجسٹرار اور ساری انتظامیہ کی طرف سے اس کو ایک ایکسیڈنٹ قرار دینا یا اس کو ایک غلط فہمی کے ساتھ جوڑنا، یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔
ہم متحدہ طلبہ محاذ کے بحیث چیئرمین میں سب ان گورنمنٹ سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے گورنر خیبر پختونخوا سے سب سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم نے رکھ دیے ہے، اس میڈیا کے راستے سے رکھ رہا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ اس واقعہ میں وی سی اور رجسٹرار کو بالفور برطرف کیا جائے، وہ مستعفی ہو تب اس واقعے کی تحقیقات ہوگی۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ کہ اس واقعے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے تاکہ آزادانہ طور پر اس کی تحقیقات ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کیمپس میں اس طرح کے حالات پیدا کرنا یہ ایک پری پلان ہو رہا ہے۔ اس طرح کیمپس میں ہمارے پشاور یونیورسٹی میں خوب ہراس کا ماحول بنانا، اسٹوڈنٹ کو ہریس کرنا یا اس کو مینٹل ٹارچرنگ کہتے ہیں آپ کہ ساری اسٹوڈنٹ جو ڈر گئی ہے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہ ہم نہ ایک کیمپس میں بندوق اور قلم نہیں چل سکتے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرحوم ثقلین ہے اس کی فیملی کے لیے شہداء پیکج کا بھی اعلان کیا جائے یونیورسٹی کی طرف سے اور پرائیویٹ جو سیکورٹی ہے اس کی ادارہ کی طرف سے بھی۔ تیسری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریموول آف پرائیویٹ سیکیورٹی جو کہ ایک سگما کے نام سے سیکیورٹی 2018 میں اسی وائس چانسلر اور رجسٹرار کی اما پر بنی، اس میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ملوث ہیں۔ ان کو سوالات ادھر یہ اٹھتے ہیں کہ اس ادارے میں جو یہ سیکیورٹی پرائیویٹ سیکیورٹی کام کر رہی ہے اور یہ جس بندے نے یہ گولی چلائی ہے پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً اس بندے نے یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ پر بھی گولی چلائی تھی، پھر اسی واقعے پر بھی ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ نے خاموشی اختیار کی اور ان کو انٹرنیشنل ہاسٹل جو ہے وہاں پر منتقل کیا۔ ہم نے کمپلینٹ بھی کی تھی کہ اس کا نوٹس لیا جائے، لیکن یہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ تقریباً ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کے ایک سر پہ 25,000 سے لے کر 30,000 تک روپے ان یونیورسٹی سے لیتے ہیں اور ان کو تنخواہ 17,000 18,000 تک ملتی ہے، اور ابھی 3 مہینے ہوئے کہ ان پرائیویٹ سیکیورٹی سگما کو تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ اور پشاور یونیورسٹی کا جو اپنا ایک ادارہ ہے خیبر فورس اسے کہتے ہیں، جو پشاور یونیورسٹی کے ڈیکورم اور جو رول آف لا ہوتا ہے اسے برقرار رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پشاور یونیورسٹی میں ابھی تک صرف 13 خیبر فورسز ہیں، جو ناانصافی ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، ہمارے ساتھ، طلبہ کے ساتھ۔ تو ہمارا مطالبہ یہ کہ پرائیویٹ سیکیورٹی جلد از جلد ختم کی جائے اور یونیورسٹی سے جو یہ کلچر چل رہا ہے بندوق کا کلچر اس کو بھی ختم کیا جائے۔ وی سی کے حوالے سے میں چند باتیں کروں گا کہ جب سے یہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے ہم تقریباً 6 دن ہو گئی ہے کہ اس دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دھرنے میں اکیلے ہم ٹیم یا طلبہ نہیں بیٹھے ہیں، یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ امپلائیز ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، ڈیوٹا جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔